بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کی نشست کا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے 18۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ آیت نمبر 17۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ آیت نمبر 18۔ صم بکم عمی فاہم لا یرجعون۔ ان آیت کا بالترتیب ترجمہ۔ آیت نمبر 16 کا ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سودمند ہی رہی اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی۔ اگلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تلاش راہ کے لیے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگرداں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ 18 نمبر آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ اس ضلالت سے باز نہیں آئیں گے۔ ان آیات میں بیان کیے گئے کلمات کی تشریح۔ پہلا کلمہ جو اس میں استعمال ہوا ہے وہ مثلن ہے۔ مثلن یعنی عبرت انگیز داستان اور مشابہت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ المثل ایسی بات جو کسی اور بات سے ملتی جلتی ہو تاکہ ایک کے ذریعے دوسرے کا مطلب واضح ہو جائے۔ اس کے بعد ہے استوقدہ۔ استوقدہ واقدہ یعقدو، آگ کے شعلے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ استوقدہ جلنا یا جلانا، اسی طرح وقود ایندھن۔ ان آیات کی تفسیر یوں ہے کہ منافقین کے سیاہ اعمال کے تذکرے کے بعد اب ان کے نتائج بیان ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں نے احمقانہ سودا کیا، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور 100% گھاٹے میں رہے، اسی لیے وہ نفسیاتی طور پر پریشان رہتے ہیں۔ خداوند کریم نے منافقین کے اس اندرونی انتشار اور نفسیاتی الجھن کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی حالت اس شخص کی سی ہے جسے روشنی حاصل کرنے کے مواقع حاصل ہوئے اور اس نے ارد گرد دیکھا اور اشیاء کے نفع و ضرر سے آگاہی حاصل کی ہی تھی کہ یکا یک یہ روشنی چھن گئی اور چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ ایسا شخص احساس محرومی سے بہت زیادہ دوچار ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے جس نے روشنی دیکھی ہی نہیں اور پہلے سے ہی اندھیرے میں ہے۔ ان آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات 6 ہیں۔ ان میں پہلا نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ منافق اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے کبھی کبھار حق کا سہارا لیتا ہے لیکن اکثر باطل کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ دوسرا نکتہ، منافق اپنی منافقانہ روش کے نتیجے میں اندرونی انتشار اور نفسیاتی اضطراب میں مبتلا رہتا ہے۔ تیسرا اہم نکتہ اس میں یہ ہے کہ منافق کے سامنے کوئی مستقل لاہ عمل نہیں ہوتا بلکہ وہ ابن الوقت ہوتا ہے۔ چوتھا نکتہ ہے کہ منافق کے سامنے کوئی روشن مستقبل نہیں ہوتا۔ پانچواں نکتہ اس کا یہ ہے کہ منافقین کا سرمایہ حیات خسارے میں ہے۔ اور چھٹا اور آخری نکتہ یہ ہے کہ منافقین کے حواس حقائق کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے، وہ صم بکم عمی کے مصداق ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔